السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام سیرت النبی کانفرنس کے حوالے سے تحریک خدام اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں مشکور ہوں عزیزم و مکرم عزت مآب مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا فاروق حیدری صاحب کا، جن کے حکم پہ بندہ چیز سے حاضر ہوئی۔ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى وعلى كمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں، بہت اختصار کے ساتھ آپ سے محو کلام ہوں گا، اور میری یہ عادت ہے کہ میں عقیدے کی بات عقیدے والوں سے کیا کرتا ہوں۔ میں نے بات کرنی ہے عقیدے کی، اگر وہ آپ کا عقیدہ ہو تو عقیدے کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بول دیجئے گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ میں اللہ کے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے۔ بہت مجمع ہے ماشاءاللہ، تمام احباب کا آنا، اللہ اپنی بات اتنی سردی کی موسم میں آپ آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں، کچھ سن کے جائیں۔ کہہ رہا ہوں تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، وہ جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، وہ جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو احد صمد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ میں کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا، سکوت ہر کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے، سیاہ رات کی ہتھیلی پر کاٹ کر جگلو، وہ راہ رہو کو سحر کا نشان دیتا ہے، چاند جس میں بھی ہے اسے خدا دیتا ہے، جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے، وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، بس یہی ایمان انسان کو انسان بنا دیتا ہے، گھر گھر کر دیتا ہے لشکر فرعون کو پل میں،
قافلہ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے، رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ آخر تک میری کوئی پہلی ملاقات نہیں آپ سے، اور پرانے ایک دوسرے دے واقف ہو گیا، محبت لال کا جڑو زبان رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک جو بھی نبی کا دیوانہ کھڑا ہے بیٹھا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے اس شیر کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا، نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دے گے۔ مجھے دکھ ہے اس بندے پہ جس کے ہاتھ سلامت ہے اور اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان آج کل کے ہاتھ رکھ سچ سچ رکھ ہے مسلمان کا مطلب کیا؟ جیش کے نبی نہیں سینے میں ابت راج امام کا مطلب کیا؟ ابت ہندوستانی ٹھیکہ سے اتنے نقصان کا مطلب کیا؟ اور جتنا پاک نبی کی عزت نہیں ہوئی پاکستان جتنا پاک صدیق کی عزت نہیں، جتنا پاک صحابہ کی عزت نہیں، وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بس ہندوستانی ٹھیکہ سے ماشاءاللہ اتنے نقصان کا مطلب کیا؟ نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان۔ اب بولو اگر منہ میں ہے زبان، نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان۔ اور یہ بات میری سنتے جاؤ، یہ جو تمہارے جسم میں جانے ہیں یہ تمہاری اپنی نہیں، اس پہ حق ہی اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ حضور فرماتے تب تک تم میں سے کوئی مومن ہو سکتا نہیں جب تک اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تسی مومن بانی نہیں سکتے جو دو تک اپنی جان بد کے اللہ تو جو رسول اللہ محبت نہ کر لو۔ چار چیزوں سے ہر انسان محبت کرتا ہے، کافر بھی مسلمان بھی، مال سے محبت، اولاد سے محبت، وطن سے محبت، جان سے محبت۔ یہ محبت کافر بھی کرتا ہے ان چار چیزوں سے، اور مسلمان بھی کرتا ہے۔ اگر مسلمان بھی ان چار چیزوں کو عزیز رکھے اور کافر بھی رکھے، مسلمان اور کافر میں فرق تو نہ رہا۔ مومن کو توجہ مل جانا، مومن کو، مسلمان کو اللہ نے پانچویں محبت بھی نصیب فرمائی، محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے جو مومن کے حصے میں آئی، جو مومن کے نصیبہ میں آئی۔ اور یہی چیز مومن کو کافر سے امتیاز کرتی ہے کہ مومن کے حصے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے۔ مومن بولے چار چیزوں سے محبت فرمایا، اگر یہ موقع آ جائے ایک طرف مال کی محبت ہو اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تو مومن وہ ہوتا ہے جو مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان کر دے۔ اگر ایک طرف وطن کی محبت ہو اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تو مومن وہ ہوتا ہے جو وطن کی محبت ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان کر دے۔ اگر ایک طرف اولاد کی محبت ہو اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تو مومن وہ ہوتا ہے جو اولاد کی محبت ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان کر دے۔ اگر ایک طرف جان کی محبت ہو اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی جان بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان کر دے۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کر لے. اور اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. مومن وہ ہے، اللہ فرما رہا ہے مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے. حضور حدیث میں فرما رہے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کے محبت نہ کر لے. محبت کا آدمی ایک جملہ دینے جا رہا ہے، ایک طرف حدیث رسول ہے، ایک طرف قرآن کی آیت اللہ کا فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. حضور حدیث میں فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو سکتا نہیں جب تک اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کر لے. اب توجہ کرنا، ایمان کے بغیر اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی. اگر دل میں حضور کی محبت نہ ہو بندے کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. پڑھنے گل پہنچی تو کو سبحان اللہ. ایمان کے بغیر اللہ کی محبت نصیب نہیں ہونی. دل چ حضور کی محبت نہ ہوئے تو ایمان نہیں چل بڑا. نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. یہ جان ہماری نہیں، یہ جان اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، اگر یہ جان ہماری اپنی ہے، ہم میں اس کے مالک، تو اپنی جان آپ لے کے دکھاؤ. نوجوان طبقہ بیٹھے ہو، اگر اپنی جان خود لوگے تو خودکشی ہوگی. شعر سن دے ہو کوئی گلہ میں سنیا کرو یار کیا چھوٹا سبحان اللہ. اگر اپنی جان خود لوگے تو کیا ہوگا؟ اور خودکشی شریعت کہتی حرام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مفتی صاحب سوال پیدا ہوتا ہے جان تو اپنی تھی لے لی، حرام کیوں مری؟ اپنی جان تھی نا، لے لی، گولی مار کے لے لی، زہر کھا کے لے لی، خودکشی ہوگی. حرام موت کیوں مر گئے؟ جان تو اپنی تھی. تو جواب ملا یہ جانیں تمہاری نہیں، ان جانوں پہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اگر یہی جسم والی جان خود لے تو خودکشی ہو، حرام موت مرے. اگر یہی جان غازی علم الدین شہید حضور کی ختم نبوت پر قربان کرے، اللہ شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے. تو شہید ہوتا ہے زندہ. ہون تو اڈا پتہ لگنا کہ چوکھے تحریک خدا ملے اے عقیدہ لے کے بیٹھے ہو. شہید ہوتا ہے عبداللہ صاحب، شہید ہوتا ہے، بولو شہید ہوتا ہے. اور 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی حضور کے نام پر قربان ہو جائے اللہ اسے نہیں مرنے دیتا. جس نبی کا نام لینے والا امتی مردہ نہیں ہوتا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چمن میں رہ کر بھی کھاروں میں پھول زندہ ہے. عقیدہ حیات النبی دلوں میں سجا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو ارے ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول. حضور نے دھرتی پہ قدم رکھا، اللہ نے دھرتی کو پاک کر دیا. او کیا جڑو سبحان اللہ. حضور نے دھرتی پر قدم رکھا، اللہ نے دھرتی کو. اب قدم کے ساتھ حضور کے نالین مبارک بھی ہے. اب نالین کے ساتھ لگی مٹی، اللہ نے اس مٹی کو بھی پاک کر دیا اور اس مٹی کی قرآن میں قسمیں اٹھائیں. تواڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ. میں جان لگا کہ تسی سبحان اللہ اپنے کو ڈاک لو کہ اور پاسے کم آ جائے گی کہ اور کیا جڑے جی سبحان اللہ. جو حضور دی آمد تے سبحان اللہ نہیں کہنی تے پھر کہنی کیتھے؟ محبت کو سبحان اللہ. اللہ نے دھرتی کو پاک کر دیا اور فرمایا جس مٹی پر حضور کے قدم لگے اس مٹی کا مقابلہ
جہان بھر کی کوئی مٹی نہیں کر سکتی. ارے جو قدم حضور کی نالین سے لگے اور نالین لگے مٹی سے، اس مٹی جیسی پورے جہان میں مٹی نہ ملے. ابو بکر تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا. جو مٹی نالین سے لگے اور اس مٹی جیسی پورے جہان میں مٹی نہیں. ابو بکر تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا، عمر تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا، عثمان تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا، علی تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا، بلال تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا، سعد تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا، سعید تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا. پھر صحابہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ جو نالین سے لگے وہ آلہ اور عرش کا زیور بنے. حضور گئے معراج پہ، اور جس رات حضور گئے تو نالین بھی ساتھ تھی عرش پہ. ممکن ہے حضور کی نالین پہ مٹی کے ذرات پڑ گئے ہو. جب حضور عرش پہ پہنچے تو نالین بھی. تو اللہ سمجھانا یہی چاہتا ہے، محبوب اگر تیرے قدموں کے ساتھ مٹی کے ذرے لگ جائیں ہم اسے عرش کا زیور بنا دیتے ہیں. ابو بکر تو سینے سے لگتا رہا، عمر تو سینے سے لگتا رہا، پھر ان کا مقابلہ کون کر سکتا؟ اور وہ جو سوئی ہی روزے رسول میں ہو تو جو عمرہ کر کے آوے نا، عمرہ ایئرپورٹ تے پہنچے ہوندے ہو اسلام آباد یا لاہور، بندہ پوچھنے والا پوچھے یارا ایک کسی اور ملک کو آوے تو تسی ہار لے کے نہ جاندے، وہ ہاتھ بھی نہیں چومدے، وہ متھا بھی نہیں چومدے. کی گل ہے گیا بھی 10 دنوں واسطے 15 دنوں واسطے ہار لے کے پہنچے ہو، سنگی سارے بیلی برا سجن پہنچے ہو تے متھا بھی چومدے پے ہو تے ہار بھی پواندے پے ہو. کیوں؟ تسی آکھو گے گنبد خضرا تک کے آیا ہے نا. او 1400 سال بعد اگر مجھ جیسا گنہگار گنبد خضرا کی زیارت کر لے، اس کے ہاتھ چومتے ہو، اسے گلے سے لگاتے ہو، اور ان کا مقام کیوں نہیں مانتے کہ ساری زندگی چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہے ہو. اس چہرے کی زیارت کرتے رہے ہو جس چہرے کو پیر مہر علی شاہ نے دیکھا تو قلم اٹھایا اور فرمایا آج شکل ترادی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھلیری ہے، لولو شوق سنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا، جس شان کی شانہ سب پڑیا، اج حسن دپر تو شمس قمر، اج متوالے صدیق عمر کی جن و بشر کی شاہ و گدا، اڈٹھی جشمی نصیر اے شان خدا، اٹھے ہوش ماحول پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس صورت کو جب کسی اور پنجابی شاعر نے دیکھا اور قلم اٹھایا اور وہ کچھ یوں منظر لکھتا ہے، کہتا سا چمن چمن پھل ویکھے نے، مہوش میں ہنسی پھل ویکھے نے، اچھا تارا تارا ویکھ لیا، چندال ستارہ ویکھ لیا، ہند سے پنجاب کی جٹھا ہے، سورج دے صحاب کی جٹھا ہے، سب شکلاں آنکھ وچ بڑیاں نے، ہوراں دی سیرتاں سنیاں نے، سب غزلاں نظماں پڑھ بیٹھے، اچھا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے، یعقوب دا جانی سنے آئے، یوسف کنہانی سنے آئے، اکل کیتے بعد میرے لیا خواب حسن خدا دی کہنے وہ کتے در سکتا کبھی نہیں، سرکار میں آتا ہے کبھی نہیں. اس صورت کو جب ایک اردو شاعر نے دیکھا تو قلم اٹھایا اور یوں لکھتا ہے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کرو جس کی صدا میں، قرآن میں ہے لفظ بھی سطر بھی قلم بھی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے، عارض ہے کہ بالفجر کی آیات
امی ہے، کیسو ہے کہ باللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوشین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، میں آقا کی نعت پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھ کے مزہ آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ کو سن کے کیوں نہیں آ رہا، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، ارے بلکہ ہے کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ جذبہ کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ شاول کے امڑتے ہوئے دریا، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، وہ علم کے قرآن تیرے ترنت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کی شفیر تیری شاہ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے، دنیا کے سلاطین آقا تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ میں بھکاری، اگر دو کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے زبل عادل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حورے تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کے مطوبہ، لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، وہ فکر کے خود عقل بسر سر بگرے با، وہ فقر کے ٹھوکر پہ ہے دنیا کی بلندی، وہ شکر کے خالق بھی کرے شکر کا ممنون، وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئین بندی، کہنے کو تو ملبوس بسر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزرے تیری راتیں، لیکن اسلام آپ بھی نمکھار ہے تیرا، کہنے کو تو دشرار یتیمی تیرے سر پر، لیکن کیوں زمانے کے یتیموں کا سہارا، جہان کی خلقت کا سبب اسم محمد، بے جسم کی تخلیق ہے یہ جسم محمد، افلاق تیرے بیت کے زینے سے بنے ہیں، جتنے بھی مدینے ہیں مدینے سے بنے ہیں، کستوری و عنبر تیرے پسینے سے بنے ہیں، وہ شمس کی تنویر ہے دانتوں کی ضیا سے، ہے صبح و مسا تیرے تبسم کی ادا سے، محفوظ ہے پیشانی بلا سے، امکان ابھی تک کسی حیرت میں پڑے ہیں، اینین ہے یا حسن پہ دو حوض، انہیں بلاؤ نہ جو کہتے ہیں ناک نہیں پڑتے، اینین ہے یا حسن پہ دو حوض جڑے ہیں، زمزم کے سفینے بھی تیرے عرق میں زم ہے، سچ مجھ یہ فرشتے تیرے صدیق سے کم ہے، محمود وہ منزل ہے جہاں تیرے قدم ہے، سنتے ہیں کہ یہ عرش کے اعزاز کی بس ہے، معراج ہے اس کی تیری نالین سے مش ہے، الہام کی رم تھک نہیں بخشش کی غذا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، غیروں پہ تو الطاف تیرے شب سے الگ تھے، اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز جدا ہے، سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حسینہ، سورج کو ابھرنے نہیں دے، دل میں رہے یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، پتھروں نے پڑا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، انگلی کے اشارے پر مہتاب کا تال اچھا ہے، شہداد تربو جہل بولا بڑے تھے، ان شب کے مقابل میں محمد کا بلال اچھا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے ذر کو ابو ذر تیری رحمت نے کیا، اور آخری میں زدان ایم پال، صرف صحابہ والے بولیں گے، صحابہ والے زدان ایم پال، اسے پیغام دے رہا ہوں، او پیو پتر تے ناراض ہو بنجے نا تے انہوں جھڑک گیا دے سراکی دے اندر، او بندے دا پتر بنا ہے، بندے دا پتر بنا، اب پیغام اسے دے رہا ہوں، سنا آپ کو رہا ہوں، اب آپ پتہ نہیں کیسے وصول کرتے ہیں، زدان ایم پال بندے دا پتر بنا، اپنے بیٹھے ہو تو بولو گے زدان ایم پال بندے دا پتر بنا، من نبی دی گال بندے دا پتر بنا،
سکانے میں پال بندے دا پتر بن من من نبی دی گال بندے دا پتر بن دل وچ تیرے خوب نہیں اصحاب مصطفیٰ دی ہو جا شجرہ نسب زوال بدل اوقات تیری کیے اوقات تیری کیے رکھنا ہے قدور کا توجہ اوقات تیری کیے رکھنا ہے قدور کا اس یار غرنال اس یار گا جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر بولو سارے سنی مل کر بچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا آخر تک سبھی ہاتھ اٹھائیں اور آخر میں ابو بکر کی خلافت کا نعرہ لگائے گونج پڑ جائے جس کے ہاتھ سلامت ہے وہ ابو بکر کی خلافت بلا فضل کا نعرہ ضرور لگائے گا میں کہہ رہا ہوں جس دی سنت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا گونج پڑ جائے ابو بکر دا ابو بکر دا جس دے نغمے دنیا گاوے جس کو صدقے دنیا جاوے بادت نبیاں جس دا منصب خالی برتر ہر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا ابو بکر دا دسا میں شان اس دی مولا علی نے بیعت کی تھی نماز دی آگے پیچھے نیتی ہوئے ہو بولے مولا حیدر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا ابو بکر دا صدیق مثل قرآن واجہ قدر میں ہے امت میں سب شریفوں کی بہتر نظر میں ہے صدیق و علی کی پام محبت کے واسطے رحماء بینہم کی آیت عمر میں ہے جھگڑے بطول آخر فتح پر صدیق سے ایسی لغت ہرگز ایجاد ہنر میں ہے سن لو عدیم سے کم جتنا بھی بھاگ لو ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے گھر میں ہے ابو بکر دا رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے میں تفصیل میں دے گیا بس رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنا حسین او حسین دی ماں نبی دی دھی ہے اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے اور حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑے حسین بولے میں نے تو کھویا کچھ حسین ہی نہیں بولے ہائے 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 یہ چکوال ہو اور حسین کا ذکر ہو اور بولے نہ چلے میں حسین کے بڑے بھائی کا شعر بھی پڑھ دیتا ہوں خزاں کے دور میں خوشبو چمن کہتے ہیں فضائے دھند میں عاشقی کی پھول کہتے ہیں امن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں ابن سید جسے شاہ زمان کہتے ہیں خاموشی ذات مقدس و حسن کہتے ہیں رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین دی ماں نبی دی دھی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے اللہ کا حبدار حسین بن علی ہے قرآن کا طرفدار میں جا رہا ہوں آخری جملے ہیں جتنا بول سکتے ہو بول لینا اللہ کا حبدار حسین بن علی ہے قرآن کا طرفدار حسین بن علی ہے حیدر کی بلندکار حسین بن علی ہے اور یزید